بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحکمت چینل یوٹیوب پر مولوی حفظ الرحمن صاحب نے بنایا ہے اور مولوی محمد عمیر کاظمی صاحب اس میں ان کے معاون ہیں۔ وہ وہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ یہاں سے تیار کرا کر کے اس کو بھیجتے ہیں۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے امت میں دینی علوم عام کیا جائے۔ کتابی شکل میں جو مضامین ہیں عام طور پر لوگ کتاب نہیں پڑھ پاتے، اس لیے کہ اردو نہیں جانتے، یا اگر اردو جانتے ہیں تو وہ اردو کی کتابیں جو مشکل ہو گئی ہیں، تھوڑی الفاظ اس کے میں ثقیل ہو گئے، تو اب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس لیے جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کتاب پڑھ لو تو ان کو دشواری ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد اس وقت امت میں ایسی ہو گئی کہ جس کو کسی بھی زبان میں پڑھنا مشکل ہے۔ تو اس لیے دل میں ایک جذبہ تھا کہ اپنے اکابر کے علوم کو اگر آواز کی شکل میں، صوتی شکل میں پیش کر دیا جائے تو امید یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے نفع اٹھا لیں گے۔ گھروں میں عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، نوجوان بھی، کالجوں میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، یہ سب حضرات، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص، عام مسلمان، چند کتابوں کا نام لیا کہ ان چند کتابوں کو کوئی شخص پڑھ لے تو اس کو دین کی ضروری اور بنیادی سمجھ حاصل ہو جائے۔ تو وہ چند کتابیں جو تھیں، جیسے فروع الایمان ہے، ایمان کی شاخیں 77 شاخیں ہیں، یا جزاء الاعمال ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے اس کا کیا نفع اور کیا نقصان ہے دنیا میں، اور کیا نفع اور کیا نقصان ہے آخرت میں۔ ایسے ہی زاد السعید جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے مسائل، فضائل اور اس کے ضروری آداب و احکام کا بیان تھا۔ ایسے ہی بہت سی کتابیں ہیں، تقریباً 12-13 کتابیں ایسی ہیں جن کو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ان کو پڑھ لیا جائے سمجھ کر کے تو دین کی ضروری سمجھ حاصل ہو جائے۔ تو ایسے تمام مضامین کو، اور اس کے علاوہ اور بہت سے متفرق مضامین ہیں جن کو مرتب کر لیا گیا ہے کہ رفتہ رفتہ کر کے اس آڈیو کی شکل میں اس کو اس چینل پر لوڈ کر دیا جائے گا، تاکہ تمام دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی شخص دین کی اس بات کو خود سمجھنا چاہتا ہو یا دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہو تو وہ اس چینل کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لے اور اسے ذرا بھی زحمت نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا گیا۔ لیکن اس کے بنانے کے بعد ایک خیال اور آیا، وہ یہ کہ جب جو لوگ یوٹیوب پر جاتے ہیں اور اس چینل کو کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ویڈیو یا اس کے ساتھ کوئی اشتہار یا کوئی نامناسب چیز اور بھی کھل جاتی ہے جو نیٹ پر پہلے سے پڑی ہوئی ہے۔ اور نیٹ جو ہے وہ اس وقت تو پوری دنیا کا مظہر ہے۔ جس طرح دنیا میں اچھی بری چیزیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر قدم قدم پر ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی ساری اچھی اور بری چیزیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ تو اب جو شخص نیٹ پر جاتا ہے اور نیٹ کا استعمال کرتا ہے، یوٹیوب کھولتا ہے یا کوئی ایسی چیز کھولتا ہے جس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں، تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بری چیزوں سے اپنی نگاہ ہٹائے اور اچھی چیزوں کو ہی تلاش کرے۔ چمن میں پرندے جاتے ہیں اور وہ پھول سونگھتے ہیں، پھول کی خوشبو لیتے ہیں، اور ایک گندا جانور بھی جاتا ہے اور وہ گندی چیزوں کی مہک لیتا ہے۔ تو ایسے ہی نیٹ پر بھی ہر طرح کی چیزیں ہیں، اچھی اور بری، اپنے اکابر کے بیانات ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ضروری دنیا بھر کے سارے ضروری مضامین ہیں۔ تو کوئی شخص ان کو حاصل کر لے اور کوئی شخص جو ہے وہ خرافات میں پھنس جائے۔ تو خیال یہ ہوا کہ اس چینل کی وجہ سے جو لوگ یوٹیوب کے اس حصے تک پہنچیں جن کا دیکھنا یا سننا ناجائز ہو، تو ان سے اپنی برات کا بھی اظہار کیا جائے اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش کی جائے کہ وہ ان جگہوں تک نہ جایا کریں۔
اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ اس چینل کے اندر جو مضامین ہیں وہ سب حدیث و قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب حیات المسلمین ہی جب ریکارڈ ہو جائے گی پوری تو اس میں تقریباً 300 حدیثیں ہیں۔ جزاء الاعمال میں بھی ایسے ہی بہت سی حدیثیں ہیں، اور ہر کتاب میں بہت سی سینکڑوں حدیثیں آ رہی ہیں، اور 40 حدیثیں اگر کوئی شخص سنے اور سن کر کے اس کو محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عالموں میں اٹھائیں، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے 40 حدیثیں پہنچا دینے کی۔ تو اگر کوئی شخص اس چینل کو میں چونکہ صرف حدیث و قرآن کے مضامین ہی اکٹھا کیے جا رہے ہیں اور معتبر چیزیں اکٹھا کی جا رہی ہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو دوسروں تک پہنچائے اور اسے دوسروں کو ترغیب دے تو وہ بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے احباب کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے لوگوں کو متوجہ کیا جائے اور اس چینل کے ایک ایک مضمون کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے ان کو آمادہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور دینی تعلیم کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح سے لوگ کسی آڈیو کو سنتے ہیں کہ بے توجہی سے سن لیا، کسی اور کام میں مشغول ہیں اور سن رہے ہیں، نہ ادھر وہ کام ڈھنگ سے ہو رہا نہ یہ کام ڈھنگ سے ہو رہا، اور یہ ایک طرح سے علم کی توہین اور اس کی بے توقیری ہے۔ اس لیے جب بھی اپنا ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت مقررہ پر بیٹھ کر کے اور اپنے احباب کو، اپنے خاص لوگوں کو ساتھ جوڑ کر کے، اگر ہو سکے تو کوئی اسپیکر ساتھ میں لے لیں اور اس اسپیکر کو لگا کر کے آواز کو ذرا تیز بھی کر لیں، تو سب لوگ اکٹھا ہو کر کے توجہ کے ساتھ سن لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا احترام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے، اس درمیان ان کو ایک کوئی زہریلا کوئی جانور جو ہے وہ ان کے کپڑے میں گھس گیا ہے، بچھو جیسا، اور اس نے ڈنک مارا، لیکن پورا بدن سرخ ہو گیا ان کا اس کی گرمی کی وجہ سے، 17 ڈنک مارے اس نے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بھی جنبش نہیں کی اور حدیث پاک کے احترام میں ویسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک وقت طے کر کے اس وقت میں ہی اس کو سنا کرے، اور جو مضامین سنیں اس کو اچھی طرح یاد کر لیا کریں۔ اگر ایک مرتبہ میں ذہن میں نہ بیٹھے تو دوسری مرتبہ سنیں، تیسری مرتبہ سنیں، یہاں تک کہ وہ مضامین ذہن نشین ہو جائیں اور اتنا علم اپنے پاس آ جائے۔ تو یہ اس چینل سے استفادہ کرنے کا طریقہ ہے خاص۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے تمام امت مسلمہ کے لیے، اور اس کو ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور جو کچھ اس کے پیش کرنے میں یا اس کے ذریعے سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچے، مثلا کوئی غلط ویڈیو دیکھ لے، کوئی غلط کام کر لے، تو اس کی وجہ سے جو گناہ لازم آتا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر فرمائے اور تمام لوگوں کو جو اس کے ساتھ جڑے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک انتباہ یہاں پر اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس چینل پر جتنے مضامین ہیں ان مضامین کو تحریری شکل میں شائع کرنے کی عام اجازت ہے، جس زبان میں بھی کوئی شائع کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کو اردو میں لے آئیں، ہندی میں لے آئیں، انگریزی میں لے آئیں، کسی بھی زبان میں اس کو ترجمہ کر کے شائع کرنے کی عام اجازت ہے، بس یہ کہ کوئی غلطی نہ کریں، جو لفظ جس طرح سے بتایا گیا ویسے ہی اس کو کر لیں۔ اور ارادہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ ان کتابوں کی تلخیص ہے، پورا مکمل اس کتاب کی عبارت نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور کچھ باتیں اس میں اپنی طرف سے بھی کہی گئی ہیں، تو اس لیے ارادہ بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو آگے کبھی خود شائع کر دیا جائے گا، یا جس کو توفیق ہوگی وہ شائع کر دے گا، تو کتابی شکل میں بھی یہ مضامین شائع ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسکرین پر نمبر دیا جا رہا ہے مولوی حفظ الرحمان صاحب کا، جنہوں نے یہ چینل بنایا ہے، اور مولوی
مفتی عمیر صاحب کا جو اس میں یہ آڈیو مرتب کروا رہے ہیں ہم سے، تو اس سے متعلق، اس چینل سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو کرنی ہو تو ان کے فون نمبر پر رابطہ کریں، ان کے واٹس ایپ نمبر پر اپنی بات کہہ دیں، اس سے انشاءاللہ ان کو بہتر طریقے سے جواب مل جائے گا۔ میں اپنی مشاغل کی وجہ سے، اپنی زیادہ مشغولیات کی وجہ سے جواب مجھ سے ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے یا زحمت ہو سکتی ہے، اس لیے ان حضرات سے رابطہ کر لیا جائے اس چینل سے متعلق کوئی بھی بات ہو۔ اور اگر کوئی کسی کو کوئی بات، کوئی مشورہ دینا ہو تو نیچے کمنٹ میں اس کو لکھ بھی، مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی تبصرہ کرنا ہو، پسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تعاون علی الخیر میں آتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔